اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمپتھی کے لیے آرٹ آف لسننگ از ویری امپورٹنٹ. اور یوزلی ہمیں جب یہ بتایا جاتا ہے کہ words only have 10% importance, 30% is the tone of your voice, and 60+% is your body language. Sometimes you're not saying anything to anyone. جب ہم کہتے بھی ہیں میں نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا and the other person misbehaved, because ہم اندر سے جو ہمارا تھاٹ پروسیس ہے وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ بہت گڑبڑ ہے, بہت مجھے غصہ آ رہا ہے اور میرا بالکل بات کرنے کو, کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا. اور اس کی وجہ سے جو ہماری باڈی لینگویج ہے وہ پورا وہ سینیریو ریفلیکٹ کرتی ہے, اور اسی وجہ سے لوگ فوراً پک کر لیتے ہیں. لیکن ایمپیتھیٹک لسننگ کے لیے وی ہیو ٹو یوز مور دین دیٹ. آنکھیں بھی کھلی رکھنی ہیں, دل کو بھی کھولنا ہے, اور اسی طرح کانوں سے بھی صحیح سننا ہے. یعنی آپ کا جب پیشنٹ آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے تو جب آپ بالکل توجہ دے کے سنتے ہیں, the moment the patient enters, one of my mentor, she says کہ 60 to 70% of your diagnosis is done if you are intuitive, and if you are in the moment, if you are mindful as soon as the patient walks in. آپ کو فوراً اس کو دیکھ کر سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کتنا ٹربلڈ ہے. پیڈیاٹرکس میں ہمارے ٹیچر تھے, وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ بچے کو جب آپ نے ایگزامن کرنا ہے تو آپ نے پیرنٹس کو دیکھنا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ کتنے اینکشیس ہے. اگر پیرنٹ ریلیکس لگ رہا ہے, ایون ایف دا بیبی از لکنگ سک, دیٹ مینس اٹس ناٹ سچ اے بگ پرابلم, بچہ ٹھیک ہو جائے گا, آپ بھی تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں. اور اگر پیرنٹ بہت اینکشیس لگ رہا ہے, then there is something to be worried, something to worry about. آپ کو بھی پریشان ہونا چاہیے, آپ نے اس پیرنٹ کے ایٹیچیوڈ کو دیکھنا ہے. There is a mother who got in touch with me for her teenager son, not for a medical reason but for a mental health challenge. اور وہ 1 سال سے اپنے گھر والوں کو کہہ رہی تھی کہ یہ جو ٹینیجر میرا بیٹا ہے, مجھے لگتا ہے اس کی زندگی میں بہت گڑبڑ ہے, بہت مسئلے ہیں, اور میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں. And everyone sort of labeled her as an anxious mom, as a mom who is fussing over the kids, not giving any space to the kid, کیونکہ وہ بچہ بھی ہر بات پہ کہتا تھا my mother doesn't give me any space. اور اس کی ماں کہتی تھی کہ مجھے اس کے دوستوں کے ساتھ بھی پرابلم ہے, مجھے اس کی روٹینز میں بھی پرابلم ہے, میں اس کے لیے بہت پریشان رہتی ہوں, مجھے لگتا ہے یہ بہت غلط کام کر رہا ہے. And 2 days back, I received a panic message from the same mom. And she said to me that I found my son not only vaping, وہ مجھے پہلے بھی پتا تھا وہ فرینڈس کے ساتھ ویپ کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ I found him taking very high dose of nicotine pouches. یہ ڈفرینٹ ناموں سے آتی ہیں, جیسے وہ ویلو لے رہا تھا. تو آپ دیکھیں, this is addiction. And then she said کہ I found him to be too much on his screen, and when I cornered him and explored, so آپ سوچیں وہ 15 سال کا بچہ heavily hooked to porn تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے جو مختلف ایپس پہ ہوتی ہیں, جو کال گرلز ٹائپ بچیاں ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے وہ بہت خود بھی پریشان تھا. جب اس کے فادر کو پتہ چلا, یعنی مدر بہت زیادہ بتاتی تھی, گھر میں بات کرتی تھی, لیکن اس کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا تھا. یعنی اس کو گھر میں سب کہتے تھے کہ تم پریشان ہو, تم سائیکو ہو, تم اپنا علاج کرواؤ, تم جا کر کہیں سے کچھ سیکھو, بچے ٹھیک ہیں, ہم سب ٹھیک ہیں. سو فادر کو جب یہ باتیں پتہ چلی تو ایک بڑا ٹپیکل رسپانس آتا ہے ایسے موقعوں پہ مردوں سے کہ تم ایز اے مدر کرتی کیا ہو. When she had been voicing herself for more than a year. Secondly, father نے کیا کیا, بس اٹھے اور اس بچے کے لیے بہت پینفل ہو جاتی ہیں. تو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایمپتھائز نہیں کرنا آتا. سو تھوڑا سا ہم ایمپتھی کو سمجھیں گے کہ ایمپتھی ہے کیا. ایمپتھی کا ٹپیکل سینیریو یہ ہے, ہر شخص اپنا پرسپیکٹو بتاتا ہے اور اپنے پرسپیکٹو کو ٹھیک سمجھتا ہے.
جبکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دونوں جب بات کر رہے ہیں تو ایک دوسرے سے کوئی اپوزٹ بات کر رہے ہیں. جیسے ایک ٹپیکل ہمارے سامنے پکچر آتی ہے کہ فگر لکھا ہوا ہے, ایک شخص کہہ رہا ہے ایک اینڈ پہ کھڑے ہو کے کہ یہ 6 ہے, دوسرا شخص تو اپوزٹ پول کیا کہہ رہا ہے, اٹس 9. اب دونوں درست ہو سکتے ہیں. تو ایمپتھی یہ ہوتی ہے کہ یو ٹرائی ٹو سی دا پرسپیکٹو آف ادر پرسن, اور دیر از اے پاسبلٹی کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اور جو وہ بات کہہ رہا ہے وہ ایک ہی ہو. اور اس کو ہم اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی جب ہم کسی سے بات کر رہے ہیں اور بہت بحث ہو رہی ہے اور کوئی تھرڈ پارٹی آتی ہے, وہ ہم دونوں کی بات سنتی ہے اور ہمیں وہ اس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں کہ ہم سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. بیسیکلی وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ لک, بوتھ آف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سیم تھنگ اور یو آر ٹرائنگ ٹو اچیو دا سیم ٹارگیٹ. لیکن ہم جب ایموشنلی چارج ہو جاتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتا. اسی طرح ایمپتھی میں ایک اور بھی بات یاد رکھنی ہے. جیسے یہ بھی ایک ٹپیکل ڈائیگرام آپ کو ملتا ہے جب آپ نیٹ پہ جائیں, جس میں انہوں نے دکھایا کہ ڈفرینٹ اینیملز ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کا ایگزام ہے اور ایگزام میں کون ایکسیل کرے گا, جو ٹری کے اوپر چڑھے گا. اب اس میں ایک چھوٹے سے اس میں ایکویریم میں فش ہے, ایک ایلیفنٹ ہے, ایک منکی ہے, ایک ڈاگ ہے, ایک سیل ہے. اب آپ یہ سیل ہے, اب آپ دیکھیں یہ جو ڈفرینٹ اینیملز ہیں, پینگوئن ہے, برڈ ہے. اب ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ ہے, کوئی نہ کوئی ویکنیس ہے. Not necessarily everyone will be able to climb the tree. تو ایمپتھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کچھ انڈیویجولائز پلان ہونا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ what is the need of the other person. جیسے آپ کے پاس پیشنٹس آئیں گے, کچھ پیشنٹ صرف آپ نے جو بھی میڈیکیشن لکھی وہ لے کے چلے جائیں گے. کچھ پیشنٹ جو ہوں گے they would want you to talk to them. کچھ پیشنٹ ہوں گے جو بار بار آپ سے ری ایشورنس مانگیں گے. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس سے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ ہمیں ایک ایسپیکٹ ہے وہ سمجھ آنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹرز شوڈ ناٹ بی جسٹ سٹنگ ان دیئر کلینکس ایز ایکسپرٹس ان دیئر فیلڈ. دے شوڈ آلسو ہیو اے وے آؤٹ اور لرن ہاؤ ٹو کوچ, ہاؤ ٹو گائڈ, how to be mentors for their patients, because they have actually seen that patients when they receive empathy they improve. لیکن اس کا starting point کہاں سے ہوگا؟ your own self. جب آپ نے empathy کا مزہ نہیں چکھا یا آپ کو نہیں پتا, اس کو نہ آپ نے پریکٹس کیا نہ اپنے environment میں فیل کیا, so it becomes very difficult for you to deliver it to others. اور اس کو آپ کیسے کرتے ہیں کہ آپ نے ہر دن مائنڈفلنس کو بہت زیادہ پریکٹس کرنا ہے. مائنڈفلنس کیا ہوتی ہے کہ وٹ ایور یو ڈوئنگ ان دیٹ پریزنٹ مومنٹ یو فوکس آن دیٹ. ہم یوزلی یہ کر رہے ہوتے ہیں پریزنٹ مومنٹ میں جو بھی کام ہو رہا ہو, ایدر وی آر تھنکنگ اباؤٹ آور پاسٹ, ہمیں ایسی تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں, یا ہم فیوچر کے بارے میں کوئی انزائٹی لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. اب گھر جا کے یہ کرنا ہے, ابھی جب ایگزام آئیں گے, ابھی اس کلاس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے, یا ہائے میری زندگی کے دکھ. اور وہ جو پریزنٹ مومنٹ میں ہم نے کوئی ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں, ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ہماری انٹریکشن کیسی ہوگی, وی مس آؤٹ. آپ دیکھیں جو بہت سے ڈاکٹرز اسپونجز اور فورسپس سرجری کے دوران پیشنٹ میں چھوڑ دیتے ہیں, اس کی باڈی کے اندر اسٹچ کر دیتے ہیں اس کو. یوزلی دس از بیکاز دے آر ناٹ مائنڈفل. اگر وہ مائنڈفل ہوں گے تو چانسز آر کہ اس طرح کی مسٹیکس یا بلنڈرز ان سے نہیں ہوں گے. اسی طرح whenever you're feeling anxious, you need to learn how to calm down yourself. ڈیپ بریدنگ ہمیں کرنی آنی چاہیے. آج کل آپ دیکھیں ہر شخص کو فوراً انزائٹی شروع ہو جاتی ہے, ہر شخص کے ایموشنز جو ہیں فوراً ہائی پہ چلے جاتے ہیں. سو ابھی سے پریکٹس کریں اپنے گھر میں, اپنی فرینڈس کے ساتھ, کولیگس کے ساتھ. ابھی ایز اے اسٹوڈنٹ whenever you feel charged, بہت آپ کو غصہ آ رہا ہے, بہت انزائٹی کسی بات پہ ہو رہی ہے, تو آپ ساتھ ساتھ دعائیں پڑھیں اور ساتھ ساتھ ڈیپ بریدنگ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو کام ہونا آئے گا. جب آپ کے اندر ٹھہراؤ آئے گا پرسنالٹی میں, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا مجھے اگلے انسان کے لیے کیا کرنا ہے. ادروائز یو آر ان یور اون, جسے کہتے ہیں لوپ, ٹورنیڈو لوپ.
آپ اپنے ہی آندھی طوفان کو سنبھال رہے ہوتے ہیں. If you feel overwhelmed and out of control, then what you have to do is take a moment to think about what you do have control over and something that you cannot change. جیسے ہاسپٹلز میں کام کرتے ہوئے کبھی کبھی ہم ایمپتھائز پیشنٹ سے اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمیں بار بار پیشنٹس کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ اب یہ خرید کے لائیں, اب آپ یہ خرید کے لائیں. It has happened to us as well. پیشنٹ یہ سوچ کر آتا ہے کہ جی ڈاکٹر ہمیں ہاسپٹل میں سب کچھ پرووائڈ کرے گا, اور ہمیں ایز ڈاکٹرز پتہ ہوتا ہے اپنی لمیٹیشن کہ ہمارے ہاسپٹل میں ہر چیز ہر وقت اویلیبل نہیں ہے, اور ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کے پیسے بچا لیں. لائک یو کین آلویز give them a long list of all the things that you need. اتنی syringes لیں, اتنے کینولے لیں, اتنی میڈیکیشنز لیں, لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پیسے بچ جائیں. بٹ دیر از آلسو پاسبلٹی کہ آپ نے ان کے پیسے بچائے اور تھوڑی دیر بعد اب آپ کو ایک اور کینولا چاہیے. دیر از آلسو پاسبلٹی تھوڑی دیر بعد آپ کو ایک اور میڈیکیشن چاہیے. اب جب آپ ان کو دوسری تیسری دفعہ وہ پکڑاتے ہیں پرسکرپشن کہ پلیز یہ لے کر آئیں کیمسٹ سے, تو وہ آپ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں, جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے کیوں آپ بار بار ہمیں بھیج رہے ہیں, آپ کو ایک دفعہ میں نہیں پتا, آپ ہمیں تنگ کر رہے ہیں. اگر آپ پہلے سے ساری چیزیں لکھ کے دے دیں کہ چلو بعد میں پیشنٹ ریٹرن کر دے گا, تو پھر وہ آپ سے لڑتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی تو آپ نے منگوائی کیوں. ڈاکٹر کی سچویشن بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. لاٹ آف ٹائم پیپل ٹاک اباؤٹ دا پرسپیکٹو آف دا پیشنٹ. پیشنٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ وہ سمپتھی ساری لے جاتا ہے, لیکن نو بڈی انڈرسٹینڈس کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کتنے ڈیفیکلٹ پیڈسٹل پہ ہوتے ہیں. تو ایسی تمام سچویشن میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ یہ لمیٹیشنز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہاسپٹل کی لمیٹیشن ہے, میرے ڈپارٹمنٹ کی لمیٹیشن ہے, میری لمیٹیشن ہے, میرے ساتھ جو کولیگس ہیں ان کی کیا لمیٹیشن ہے, اینڈ سملرلی پیشنٹ کی بھی کوئی لمیٹیشن ہے, تاکہ آپ اپنی فرسٹریشن کے بجائے کیا کریں, یو گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف وٹ ایور سچویشن از ود یو. لیٹس سے آپ کی کہیں پیریفری میں ڈیوٹی لگ گئی ہے, یا آپ خود اپنے شہر, اپنے علاقے, اپنے گاؤں میں جا رہے ہیں, اور آپ نے کسی اسٹیٹ آف آرٹ ٹیچنگ ہاسپٹل میں کام کیا تھا, لیکن جب آپ وہاں اپنے علاقے میں گئے تو وہاں وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. تو ایمپتھی آپ کی وہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ آپ فوراً سوچتے ہیں کہ اس میں ڈویبل ٹاسک کون سے ہیں, اور میں نے فالوئنگ دا ایتھیکل پرنسپلز آف بینگ اے ڈاکٹر میں نے ان سب کو اپلائی کیسے کرنا ہے. اپنی سیلف کیئر کبھی نہ چھوڑیں. بائی لارج ہمیں ہماری سوسائٹیز میں سیلف کیئر نہیں سکھائی جاتی, اور ایز ڈاکٹر تو ہم نے بالکل نہیں سیکھی. ہمیں ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ بس آپ دن رات جاگ رہے ہیں, ڈیوٹیز دے رہے ہیں, سارا وقت پڑھ رہے ہیں, سارا وقت کام کر رہے ہیں, تو یہ آپ کی لائف ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز بن جاتے ہیں ان کی فیملیز انجوائے کرتی ہیں جو لگژریز ہیں, وہ خود نہیں انجوائے کر رہے ہوتے. دے ڈونٹ ہیو ٹائم, دے کانسٹنٹلی ان دا ہاسپٹلس. کبھی کبھی وہ ویکیشن لے لیں گے تھوڑی سی, اور اس میں وہ تھوڑا سا ریلیکس کریں گے. نہیں تو یہ کہ جی ان کے بچے بڑی بڑی گاڑیوں میں ہوں گے, اچھے انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہوں گے, لیوش لائف سٹائل ہوگا, اور وہ خود جو ہیں وہ ہاسپٹلز میں اسٹریسفل انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے ابھی سے عادت ڈالنی ہے کہ میری سیلف کیئر روٹین اچھی ہونی چاہیے, جس میں ہیلدی ایٹنگ ہونی چاہیے, گیٹنگ لاٹ آف ایکسرسائز اور نیند. یہ 3 کام آپ نے ضرور اپنے ٹھیک کرنے ہیں. تو اٹس سچ اے ٹریجڈی کہ وی ایز پروفیشنلز آر سٹنگ ان دا کلینکس, وی آر گائیڈنگ دا پیشنٹس اباؤٹ سو مینی کرونک ایلمنٹس, اور ہم بھی انہی کرونک ایلمنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں. مزے کی بات تو یہ ہے نا کہ آپ کو اس ایج میں آ کر وہ کرونک ایلمنٹ نہ ہو, یا اگر آپ کو کوئی بیماری ہے بھی تو آپ سیلف کیئر کے ذریعے اس کو مینیج کر لیں, کیونکہ آج کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ جینز آر اونلی 10 to 20%. 80% is your lifestyle. If you manage your lifestyle, you can be disease free. اللہ ماشاء اللہ باذن اللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ٹیسٹ ہوگا تو وہ آئے گا, نہیں تو ہیومن لیول پہ آپ اپنے آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. اور یہ کام آپ کو ابھی سے کرنا ہے. آپ کی سلیپ اپروپریٹ ہونی چاہیے, آپ کی نیوٹریشن اپروپریٹ ہونی چاہیے, جو آپ پڑھتے ہیں
اس کو پریکٹس کرنا شروع کریں. یعنی آپ اگر اپنے پیشنٹس کو بتاتے ہیں پرہیزی کھانا کھائیں, جنک نہ کھائیں, فزی ڈرنکس نہ لیں, باقی اس طرح کے غلط کام نہ کریں, ٹائم پہ سوئیں, اپلائی دا سیم پرنسپل ان یور اون لائف ایز ویل, بیکاز یو ہیو ٹو رول ماڈل. اور اس میں بھی بہت سی ریسرچ ہے کہ ڈاکٹرز ہو are into healthy practices themselves, they are the ones who will advise their patients. جو ڈاکٹرز ہیلدی کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے پیشنٹ کو ہیلدی فوڈ کی ٹپس ضرور دیتے ہیں. جو ڈاکٹرز ایکسرسائز کرتے ہیں وہ اپنے پیشنٹس کو کسی بھی وہ ایلمنٹ کے لیے آئے وہ ضرور بتاتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کیا کریں, بلکہ ٹپس دے دیتے ہیں کہ کیسے کیسے کیا کریں. لیکن جو خود پوٹیٹو کاؤچز ہیں, سارا دن پہلے آفس میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں, لمبی لائن پیشنٹس کی دیکھتے ہیں, اس کے بعد گھر جاتے ہیں تو پھر آج کل اسکرین اس پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. وٹ کائنڈ آف ایڈوائس آر یو گونا گیو ٹو یور پیشنٹس؟ وہ آپ نہیں کام کر سکیں گے. پھر یہ کہ ریچ آؤٹ ٹو ادرس فار سپورٹ, ویدر دیر فرینڈس, فیملی اور پیئر گروپ, یہ بھی سیکھیں. آئسولیشن میں نہ جائیں. آج کل اگین ڈیو ٹو اسکرین لاٹ آف us آر گوئنگ ان ٹو آئسولیشن. ہمیں لگتا ہے کہ اف آئی ایم آن مائی اون اٹس ناٹ سچ اے بگ چیلنج. وائی؟ میرے ہاتھ میں یہ فون ہے اور اس کے ذریعے آئی ایم ان ٹو اندر ورلڈ, اندر ڈائمینشن, اور وہاں پہ مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. دین سیٹ aside ٹائم فار سم میننگ فل ایکٹیویٹی اینڈ فائنڈ ویز ٹو کنیکٹ ٹو یور لوڈ ونس. اپنی فیملی کو ٹائم دینا, ان کو پرائرٹی پہ رکھنا بہت ضروری ہے. جاب بہت امپورٹنٹ ہے, کریئر بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ از یور فیملی. تو اگر آپ کو ایز اے ہسبینڈ وائف کچھ ایسی کریئر آپشنز مل رہی ہیں جس میں لیٹس سے ہسبینڈ کسی اور جگہ ہے, وائف کسی اور جگہ ہے. اب یہ میڈیکل پروفیشن میں کئی دفعہ ہوگا آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ کو اپنی کوئی ریکوائرمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے, اس کے لیے آپ کو 2 سال 3 سال الگ رہنا ہے. لوگ بہت آسانی سے رہ لیتے ہیں اینڈ دین دے آر ٹوٹلی ڈسجوائنٹڈ. یا ہسبینڈ تھوڑا سا کمپرومائز کرے تاکہ وائف اپنے پروفیشن کو اڈاپٹ کر سکے, یا وائف تھوڑا سا کمپرومائز کر کے وہ جو اس نے ایک آئیڈیل بنایا ہوا تھا کہ میں نے یہ اپنا کام کرنا ہے وہ اس سے تھوڑا سا نیچے ہو جائے. لیکن فیملی پہ بالکل کمپرومائز نہ کریں. پلس کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگین ایز ڈاکٹرز, ایز پروفیشنلز, وی آر سو ہیویلی انگیجڈ ان آور میڈیکل پروفیشن کہ ہمارے پاس اور کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. آج کل ویسے بھی ہابیز بھی کوئی نہیں سمجھ آتی کہ کیا, سوائے یہی کہ اسکرین ٹائم ہے, موویز دیکھ لیتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ ایسا ہیلدی کام کریں جس میں آپ ایز اے فیملی اور ایون ایز این انڈیویجول انجوائے کریں. پھر یہ کہ ٹیک اے بریک فرام دا نیوز اینڈ لمٹ دا ٹائم یو اسپینڈ آن لائن ایوری ڈے. میں آپ کو سیریسلی بتاؤں کہ اگر آپ ہفتے میں ایک دفعہ بھی ملکی حالات پڑھ لیں وہ کافی ہوتے ہیں. اور میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ 24/7 اپنی اسکرینز آن رکھتے ہیں, ہر تھوڑی دیر بعد ایک بریکنگ نیوز ان کے سامنے آ رہی ہوتی ہے. اٹ از ڈیزاسٹرس فار یور مینٹل ہیلتھ, کیونکہ جتنی میں وہ نیگیٹیوٹی وہاں سے ابزارب کروں گی, اب یہاں پہ فون سنیچ ہو گیا, یہاں پہ آگ لگ گئی, یہاں پہ فلاں نے کسی کو مارا, یہاں پہ پولیٹیشینز لڑ رہے ہیں, تو لگتا ہے کہ واٹ از ہیپننگ, وائی ایم آئی ایون انویسٹنگ ان مائی سیلف اور انویسٹنگ ان مائی پروفیشن اور مائی کنٹری. میں تو نہیں کچھ بھی پھر کرنا چاہتی اپنی کمیونٹی کے لیے, لیکن اگر میں اپنے آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے دیز تھنگز آر امپورٹنٹ, دے ڈو امپیکٹ می ایز ویل ایز این انڈیویجول, اسی سوسائٹی کا میں حصہ ہوں, لیکن میں نے اپنے کاموں پہ توجہ دینی ہے, میں نے اپنی لائف پہ توجہ دینی ہے, تو تھنگز آر مچ مچ بیٹر. اور اس پہ ٹاپ آف دا لسٹ میں آپ کو کہوں گی اپنی اسپرچل ہیلتھ پہ بہت کام کریں. جو انسان نماز نہیں پڑھتا, جو اللہ کے آگے نہیں جھکتا, جو اللہ پہ بھروسہ کرنا, توکل کرنا نہیں جانتا, وہ بہت مشکل میں رہتا ہے. اس کے جو بیٹر آنسرز ہیں نا, کیوں, وائی, اس کو نہیں کبھی ملتے لائف پہ. جو اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پروفیشنل بھی ہوں لیکن میں نے اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو پیچھے نہیں کرنا, اس کو انڈرمائن نہیں کرنا, تو اللہ تعالیٰ اس کو وے فارورڈ دکھاتا ہے جو بھی چیلنجز اس کی لائف میں ہوں. جب آپ اپنی ٹیک کیئر کرتے ہیں تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کس لیول آف لسننگ پہ آپ نے جانا ہے.
کیونکہ ایمپتھی آنی چاہیے نا. اگنور نہیں کرنا, پریٹینڈ نہیں کرنا, سلیکٹیو لسننگ نہیں کرنی. پھر ایک آ جاتی ہے اٹینٹیو لسننگ, کہ آپ سن رہے ہیں بات, غور سے سن رہے ہیں. اور ایک آ جاتا ہے ایمپتھیٹک لسننگ. یہ والا لیول ہمارا آنا چاہیے. یعنی ہم جب اس شخص کی بات سنیں, اس کے درد کو محسوس کریں, اس کی پین ہمیں فیل ہو, ہم اس سے اچھی طرح بات کر سکیں. آپ میں سے جب بھی کوئی پیشنٹ بنے گا خود یا بنا ہوا ہوگا, یا کبھی آپ اپنے نیئر اینڈ ڈیئر ون کو ہاسپٹل لے کے گئے ہوں, تو آپ کو یہ ایمپتھیٹک لسننگ نہیں ملتی, اور یہ بہت پینفل ہوتا ہے اس وقت. In one of the narrations, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I start prayer and I want to make it long, but then I hear an infant crying. So I make my prayer short because I know the distress caused to the mother by his crying. یہ empathy ہے کہ نماز چھوٹی کر دی کہ وہ بچہ رو رہا ہے. اور آپ دیکھیں, اگر ہم اس کو فوراً کوئی نہ کوئی باتیں سنانی شروع کر دیں, کیا کیا ہے, کیسے کیا ہے, تو یہ اچھا ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا. پیشنٹ کو فیل کروانا کہ یس اٹ مسٹ بی ویری پینفل فار یو, اینڈ آئی ڈو انڈرسٹینڈ یو آر ان پین, اور آپ کو میں انشاءاللہ آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو ایز یو آؤٹ آف دیٹ پین. تو پٹی کیا ہوگی, آئی اکنالج یور سفرنگ. سمپتھی کیا ہوگی, آئی کیئر اباؤٹ یور سفرنگ. ایمپتھی کیا ہوگی, آئی فیل یور سفرنگ. اور کمپیشن یہ ہوگی, آئی وانٹ ٹو ریلیو یور سفرنگ. سو کوئک اسٹیپس کیا ہوں گے ٹو پریکٹس ایمپتھی. آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو سیکنڈ ٹیک یور ٹائم, آئی ایم لسننگ. پیشنٹ کو یہ نہیں کہ جلدی کرو, اپنے ایجنڈے کو سائڈ پہ رکھ دیں, بی اویلیبل اور تھوڑا رسپونڈ کریں. ٹرائی ٹو اپریشیٹ ادر پرسنز پوائنٹ آف ویو. اس کو تھینک یو بولیں, جزاک اللہ بولیں کہ آپ نے, آئی نو اٹ مسٹ بی ویری ڈیفیکلٹ فار یو, لیکن آپ نے مجھ سے شیئر کیا. سنیں اور ایسے نہ نظر آئے کہ آپ جلدی میں ہیں. ٹرائی ٹو امیجن یور سیلف ان دیٹ پرسنز پلیس, کہ اگر میں یا میرا کوئی ریلیٹیو ہو اور ڈاکٹر اس طرح سے بیہیو کرے تو مجھے کیسا لگے. اور اپنی تھاٹس اور فیلنگس کو کنیکٹ کریں کہ مجھے کیسے سوال پوچھنے ہیں. اسی طرح جہاں جہاں ضرورت ہو اس کو کہیں کہ مجھے مزید اس کی ڈیٹیل دو. پیشنٹ اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں اگر آپ ان سے کوئی ڈیٹیل پوچھیں. اور ساتھ آپ ایسے جملے بول سکتے ہیں کہ اچھا مجھے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ کو اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے. اور بی سینسٹیو ٹو اسپیکرز فیلنگ. اگر وہ بتائے کہ مجھے رونا آ رہا ہے, مجھے درد ہو رہی ہے, تو ایسے نہیں بولے یہ کوئی رونے والی بات ہے, یہ کوئی درد والی بات ہے, یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے جس میں آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ فیل کروا رہے ہیں. جیسے مجھے یاد ہے کہ ہمیں گائنی میں ہمارے ساتھ ایک دو میل سینئرز تھے. اب میلز بیچاروں کو کیا پتا کہ لیبر پین کیا ہوتی ہے, تو انہوں نے ہمیں کیا کہا کہ یہ تو کوئی ایسی درد نہیں ہے, اور فیمیلز کو بہادر ہونا چاہیے اس کام کے لیے. اینڈ وی بھی بینگ اسٹوڈنٹس ہم بھی یہی بات بول دیتے تھے. ہم کہتے تھے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, آپ نیچرل کام کر رہی ہیں. جبکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے کتنا مشکل ہے, وہ 9 مہینے یہ بوجھ اٹھاتی ہے, وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر ایک نیو لائف کو لے کر آتی ہے. یعنی اتنی ایمپتھی ایک عورت کو قرآن میں ملتی ہے, اور وہ ڈاکٹر نہیں دے رہا. جبکہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس پین کا نیچر کیا ہے, جبکہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ کیا کیا کمپلیکیشن ڈیورنگ پریگننسی, ڈیورنگ ڈیلیوری, بیفور ڈیلیوری, آفٹر ڈیلیوری ہو سکتی ہے, جس کے لیے وہ بڑی تیاری کر کے بیٹھا ہوتا ہے. لیکن صرف لیک آف ایمپتھی آپ کو پیشنٹ سے ڈسٹینس کر دیتی ہے. تو مائی میسیج ٹو یو وڈ بی, پلیز پریکٹس ایمپتھی. ابھی سے پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو اس بات کا خیال آئے گا کہ ہم نے آگے جا کر اپنے پیشنٹس اور الٹیمیٹلی جن جن لوگوں سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ایمپتھی کے ساتھ رہنا ہے, وچ از اے سپریم کوالٹی ان اینی پرسنز لائف. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.